بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بہن کی جن کی زندگی کی سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی خواہش اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کی برکت سے 5 سال بعد قبول کی۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کی زبان میں۔ السلام علیکم آپی، کیسے ہیں آپ کے چینل پہ میں نے کافی ساری میریکل اسٹوریز پڑھی سنی، مجھے کافی اچھا لگا اور میں نے نیچے کامنٹس بھی پڑھے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ آپ کی ویڈیوز سے کتنا زیادہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا دعا پر اور اللہ پر توکل مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنی میریکل اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طریقے سے میں نے اتنی سٹرگل کے بعد اپنی دعا کو قبول ہوتا ہوا دیکھا، اور کتنی سٹرگل سے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کتنا صبر کیا، کتنا میں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا۔ تو میری بھی میریکل اسٹوری لوگوں کو پتا چلے تاکہ جو بھی لوگ دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کی قبولیت کے انتظار میں ہیں تو وہ دعا کرنے سے نہ رکیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے نصیب میں یہ چیز نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی میریکل اسٹوری جب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو جب یہ لوگ اسٹوری سنیں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اگر وہ دعا کرنے سے رکنے کا سوچ بھی رہے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنی دعا کرنے سے رکیں گے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے اور توکل اور بھروسے کے ساتھ مانگتے رہیں گے۔ تو دل سے دعا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوب کامیابی عطا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے، کیونکہ آپ اتنی پیاری ویڈیوز بناتی ہیں، آپ کی ویڈیوز دیکھ کر اتنی حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں۔ آپ ہی بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے نیبر میں بہت آنا جانا تھا، آپ سمجھ لیں کہ بالکل گھر کی طرح۔ وہاں پر میری ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی جو کہ ہمارے نیبر کی یعنی ہمارے پڑوسی کے رشتے دار تھے۔ میری ان سے اچھی خاصی بات چیت ہو گئی، ہم دونوں میں نمبر ایکسچینج ہوا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ اسٹارٹ کیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہماری دوستی پیار میں بدل گئی۔ اس وقت میری ایج 21 سال تھی۔ 1 سال بعد میرے گھر والے میرے لیے رشتہ دیکھنے لگے، کیونکہ میرا انٹر ہو چکا تھا اور میرے گھر والوں نے سوچا کہ ابھی تو انٹر ہوا ہے تو منگنی ہو جائے، اور جب میرا گریجویشن مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد میری شادی کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو یہ بات بتائی تو ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دونوں اپنے گھر میں ایک دوسرے کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ میرے گھر پہ رشتہ لے کر آئیں، مگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے گھر والوں کو بول دوں گا، مگر اس سے پہلے آپ اپنے گھر میں بات کرو، پتا کرو کہ آپ کی امی راضی ہیں یا نہیں۔ پھر آپ ہی جب میں نے اپنے گھر پہ اپنی امی سے بات کی کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں یا میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کی کاسٹ الگ ہے، ہم آپ کی شادی وہاں نہیں کر سکتے، اور یوں کر کے میری امی نے منع کر دیا۔ تو مطلب یہ ایک نارمل سا مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارے ایسٹرن کنٹریز میں لو میرج سے ریلیٹڈ جو مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی امی کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ میری امی نے مجھے کہا کہ تمہارے ابو کبھی بھی اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کاسٹ سے باہر ہیں۔ آپ یقین کریں سسٹر، میرے اوپر وہ بہت مشکل وقت تھا، میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ پھر جن سے میں محبت کرتی تھی میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، اور آپ ہی جن سے میں محبت کرتی تھی وہ اسی دوران آؤٹ آف کنٹری چلے گئے اپنے بزنس کے سلسلے میں۔ پھر تو میری بالکل ساری امیدیں ختم ہو گئی۔ اب ظاہر ہے آپ ہی جب میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک تھے، کیونکہ ان کو بھی اپنا کریئر بنانا تھا، مگر میرا ان سے کانٹیکٹ رہا۔ میں نے انہیں جب ساری باتیں کال پر بتائی تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، تمہاری امی سے میں بات کروں گا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ میرے لیے یہاں وہاں رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے میری امی سے کال پہ بات کی اور میری امی نے نا ان سے بہت روڈلی بات کی۔ میری امی بالکل نہیں مانی۔ آپ ہی جو پہلی چابی تھی وہ میری امی تھی اور اس کے بعد میرے ابو تھے، پھر میرے ابو کو منانا تھا۔ بس پھر سسٹر جن سے میں محبت کرتی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، تم تہجد پڑھنا اسٹارٹ کرو، میں بھی تہجد پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیں گے۔ آپ ہی میں 5 وقت کی نمازیں تو پڑھ رہی تھی، مگر میں تہجد جو تھی میں فرسٹ ٹائم میں نے اسٹارٹ کی تھی۔
پھر میں تہجد کے لیے ڈیلی اٹھنے لگی۔ میں بہت محبت سے، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی، دن رات میں تسبیح کرتی رہی۔ یقین کریں آپ بھی، میں ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتی، درود پاک پڑھتی، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے اسے پکارتی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی۔ بس آپ ہی اب دن آپ یہ سوچیں کہ میں بس پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مشغول رہتی۔ اسی طرح آپ یقین کریں آپ ہی بہت وقت گزر گیا، سال گزر گئے۔ میں نے بہت مشکل وقت دیکھا، جب میرا رشتہ آتا گیا میں منع کرتی گئی تو میرے گھر والے بھی مجھ پر غصہ ہوتے تھے کہ تمہارے رشتے کا کیوں منع کرتی ہو، لیکن آپ ہی مجھے کہیں سے کوئی راستہ نہیں دکھتا تھا، مگر پھر بھی میں نے کبھی بھی دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ میں 5 سال تک لگاتار تہجد کی نماز ادا کرتی رہی، اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں کرتی رہی۔ اور آپ یقین کریں پھر ایسا ہوا کہ 2022 میں انہوں نے مجھے کال کی تو اس ٹائم فون میری امی کے پاس تھا۔ اب میری امی کو پتا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ میری امی نے ان سے بہت روڈلی بات کی، اس کے بعد وہ بہت ایموشنل ہو گئے، لائک جن سے میں محبت کرتی ہوں۔ انہوں نے میری امی سے کہا کہ انٹی میں آپ کی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ یقین کریں میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، بس آپ ایک دفعہ مجھ سے مل لے، میری فیملی سے مل لے، اور اگر آپ کو یہ رشتہ منظور نہ ہوا تو پھر میں آپ کی بیٹی سے پورے طریقے سے کانٹیکٹ ختم کر دوں گا، میں اس کی زندگی سے چلا جاؤں گا، میں اس کو خود کہوں گا کہ جہاں تمہارے گھر والے کہتے ہیں وہاں پہ شادی کر لو۔ اس کے بعد اب یقین کرے سسٹر، میری امی نے ان کا فون ان کے منہ پر بند کر دیا۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا، 2022 کا لاسٹ آ گیا۔ میں ایسے ہی اپنی دعاؤں کو جاری رکھتی رہی، حالانکہ بہت دفعہ میں مایوس بھی ہوئی، مجھے لگا کہ شاید یہ ناممکن ہے، میں بیکار میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں، جہاں پر میرے گھر والے چاہتے ہیں میں وہاں پر شادی کر لیتی ہوں تو میرے گھر والے بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، میں اس لڑکی کو منع کر دیتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ مگر ساتھ ساتھ سسٹر میں نماز پڑھتی رہی، میں تہجد پڑھتی رہی، میں تہجد میں نہ بس اللہ تعالیٰ کی محبت مانگتی رہی۔ اور آپ یقین کریں کہ میں تہجد صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں پڑھتی تھی، مجھے مزہ آتا تھا، مجھے سکون ملتا تھا۔ اور جس دن اگر میں تہجد نہیں پڑھتی نا تو دلی طور پر سسٹر مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا دن اچھا نہیں گیا، یا مجھے سکون نہیں مل رہا، میرا دل بے چین رہتا تھا، یا مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بہت ہی قیمتی چیز کھو دی ہے۔ تو سسٹر میرا ہے نا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جڑ گیا تھا۔ پھر 2022 کے لاسٹ میں سسٹر پتہ نہیں میری امی کو کیا ہوا کہ ایک رات اچانک وہ میرے پاس آئیں اور وہ آ کر مجھے خود کہنے لگی کہ میں نے آپ کے پاپا سے بات کر لی ہے، آپ کے پاپا بھی اس رشتے کے لیے مان گئے ہیں، آپ اس لڑکے سے بولیں کہ وہ اپنے امی ابو کو ہمارے گھر پر لے کر آئے۔ تو سسٹر آپ یقین کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں فوراً ہی اسی ٹائم پہ سجدے میں گر گئی اور میں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں زاروں قطار رونے لگی۔ اور سسٹر میں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا، اور اس ٹائم پہ میں نے نا الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اور مجھے واقعی اس وقت پہ اس والی آیت کی اہمیت کا اندازہ ہوا، کیونکہ میری جو فیلنگز تھی، میرے جو احساسات تھے وہ کتنا خوبصورت تھے اس ٹائم پہ، میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اللہ تعالیٰ میری آغوش میں ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ میں سسٹر اتنی خوش تھی، اور الحمدللہ سسٹر اسی مہینے میری شادی کو سال ہو گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت مشکور ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ سب کچھ تہجد کی نماز کی برکت سے ہوا، کیونکہ تہجد کی نماز میں بہت طاقت ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے تو آپ اسے تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگیں۔ آپ یقین کریں سسٹر، آپ کا وہ کام دنوں میں کہتی ہوں کہ وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ کسی کا سالوں میں ہوتا ہے، کسی کا دنوں میں ہوتا ہے، کسی کا ہفتوں میں ہوتا ہے، وقت تو لگتا ہے، تبھی تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، وقت تو لگتا ہے، تو ہمیں صبر بھی تو کرنا ہے نا۔ سسٹر میں نے تہجد کی نماز نا اپنی کنٹینیو رکھی تھی، میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری، میں صبر کرتی رہی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس صبر کے اجر کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا سرپرائز دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مجھے خوشی دی۔ ہم دونوں نے ہی 5 سال تک ایک دوسرے کا انتظار کیا۔ وہ بھی آؤٹ آف کنٹری تھے تو وہ بھی بھٹک سکتے تھے، کافی راستے تھے ان کے پاس، وہ مجھے چھوڑ سکتے تھے، مگر وہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے تہجد پڑھی، انہوں نے مجھے مانگا، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا نصیب بنا دیا ہمیشہ کے لیے۔ آپ ہی بس اتنا بولوں گی کہ جب ہمیں لگتا ہے نا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے،
تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو سچی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے سچی محبت ہو۔ بے شک قسمت کا لکھا آپ سے کبھی کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ ہی مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں اپنی اتنی پرسنل باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ویڈیوز میں شیئر کروں، مگر میں نے صرف اپنی سٹوری اس لیے شیئر کی کہ جو لوگ اپنی دعاؤں کے انتظار میں ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں ہیں، جو لوگ ہمت ہار رہے ہیں اور دعا کرنے کے اس عمل کو کمزور سمجھ رہے ہیں، تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنے کم ٹائم میں دے دیتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو 1 مہینے میں مل جاتا ہے، کچھ کو ہفتوں میں ملتا ہے، کچھ کو چند سالوں میں اللہ تعالیٰ چند سالوں تک انتظار کرواتے ہیں۔ تو اگر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں نا، تو انہوں نے تو 40 سال انتظار کیا، 40 سال صبر کیا۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دن یا کچھ سال انتظار نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے؟ دیکھیں آپ ہی، میرے اوپر بھی کافی برا وقت تھا، کافی دفعہ میرے اندر بھی وسوسے پیدا ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرنا چاہتے، مگر آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، میں نے کبھی بھی اپنی زبان پہ یہ الفاظ نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کر رہے، میں تو اتنے سالوں سے مانگ رہی ہوں، یا اللہ تعالیٰ میری دعا کب قبول کریں گے، میں تو اتنا مانگتی ہوں مجھے ملتا نہیں، میں تو اتنی تہجد پڑھ رہی ہوں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں۔ تو جو میری سٹوری سن رہا ہے، جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو میں ان سب لوگوں سے کہتی ہوں کہ پلیز آپ دعا ضرور کریں، مگر ہمت مت ہاریں، اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، ایک نہ ایک دن ضرور آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا۔ اور جب ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا، پختہ یقین رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور 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 قبول کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ میری اس ویڈیو کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کی بھی کوئی میریکل اسٹوری ہے اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھے، تو آپ اپنی وہ اسٹوری میری انسٹا آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں۔ میری انسٹا آئی ڈی یہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔